طویل سفر کر کے تشریف لائے، میں ان کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا چند منٹ کے لیے اپنی نصیحتوں سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب میرٹھ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فکن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجاروں میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہے، جس قدر حرف ہے، اور جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بوقار علماء کرام، معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں.
حضرت قاری احسان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی محبتیں پہلی مرتبہ آپ کے دیاروں میں حاضری کا شرف بخش رہی ہے. بہت مختصر گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنی ہے. دعا کریں اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو سن کر کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائی اس وقت میں چاروں طرف دیکھ لیا جائے، خاص طور سے اپنے وطن عزیز کی طرف نظریں دوڑائی جائیں کہ کس طرح سے اس ظلمت کدا دور کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. میں اکثر جگہ دو باتیں کہا کرتا ہوں. ایک تو مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور مسلمان خود ایسی غلطیاں کرنے لگا. دوسری بات کہنے لگا کہ مسلمان خود ایسی غلطیاں کرنے لگا جس کی وجہ سے وہ خود پریشان ہوتا ہوا جا رہا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، پہلی وجہ تو یہ کہ اسے پریشان کیا جا رہا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، جب سے اس دنیا کے اندر انسان آیا، اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا اور اس نے آ کر کے یہ کہہ دیا قول لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ میں تجھے مانتا ہوں اور وقت کے نبی کو مانتا ہوں. تو یاد رکھ لیجیے گا پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہے. اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لیجیے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیا ہوا پھر اللہ کی آزمائش ان پر بھی آئی. اسی طرح سے آپ حضرت ابراہیم کو لیجیے گا. کیا ان کو آگ کے اندر نہیں ڈالا گیا؟ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کس طرح سے اللہ نے آزمائش لی ہے. آپ سب کو چھوڑ دیجیے، آخر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئیے. کہ اللہ کے نیک بندو، مجھے بتاتا ہی کیوں نہیں کون سا وقت، کون سا موقع اور کون سی سیکنڈ ایسی تھی جو کفار مکہ میرے اور آپ کے آقا کو، ہم میرے اور آپ کے آقا کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا نماز کے اندر ہو تب بھی میرے آقا کو تکلیف دی جاتی. میرے اور آپ کے آقا آرام کے اندر ہو تب بھی میرے آقا کو تکلیف دی جاتی. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا اگر راستے کے اندر چل رہے ہو، راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے. اللہ کے نیک بندو، ہاں اسی وجہ سے اور آپ پریشان ہیں. اللہ کے نیک بندو، جس نے بھی دنیا کے اندر آ کر کے کہہ دیا اللہ میں تجھے مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، تو میرے اللہ کی آزمائش اس پر آ جاتی ہے. یہ پریشانیاں کوئی نہیں ہے. اے اللہ کے نیک بندو، اس دنیا کے اندر جتنا ایمان والا ہوگا، جتنا پکا ایمان والا ہوگا، اتنی پریشانیوں سے مقدر نہ ہوں گی. اور دوسری وجہ یہ ہے اللہ کے نیک بندو، ہم ایسی غلطیاں کرنے لگے جس کی وجہ سے نہ اور آپ خود پریشانی کو دعوت دے رہے. کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق المحارم تکن عبد اللہ. اے لوگوں، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر اللہ کے نزدیک مقرر بننا چاہتے ہو، تو حرام کاموں کو چھوڑ دیا جائے، حرام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. اے اللہ کے نیک بندو، مجھے بتاتا کیوں نہیں اے نوجوان کہ تم حرام کام نہیں کر رہا، کہ تم حرام کاموں کے اندر ملوث نہیں ہو گیا. اے اللہ کے نیک بندو، مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ اور ایسی غلطیاں کرنے لگے، اور حرام کاموں کی طرف چل پڑے. مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ مسلمان شراب کا عادی نہیں ہو گیا. مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ مسلمان جوئے سٹے کا عادی نہیں ہو گیا. مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ مسلمان سود کا عادی نہیں ہو گیا. مجھے بتاتا کیوں نہیں کہ اللہ کے نیک بندو، اللہ کے منصوروں کی طرف جایا جائے. اتنی خوبصورت مسجد ہے، اس کے اندر نمازی نظر نہیں آتا. اگر وقت بابا قسم اٹھا کر کے میں یہ کہوں، اگر شراب کے ٹھیکوں پر دیکھ لیا جائے تو وہاں کوئی اور نہیں مسلمان کھڑا ہوا نظر آئے گا. تو وہاں پر مجھے اور آپ کو مسلمان کھڑا ہوا نظر آئے گا. اے اللہ کے نیک بندوں پہ مجھے بتاؤ کہ پریشانیاں کیوں میرے اور آپ کو مقدر نہ ہو جائیں. اے اللہ کے نیک بندوں، اسی وجہ سے میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں اور پھر اور آپ دوڑے پھرتے ہیں. ارے کسی نے ہم پر کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم کس طرح سے روتے پھرتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. بلکہ اللہ کے نیک بندوں،
اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے جو مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں ارے تمہارے کیا دھرا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اے اللہ کے نیک بندو کہنا چھوڑ دو ارے حکومتیں ٹائٹ ہو گئی کہنا چھوڑ دو پریشان کیا جانے لگا کہنا چھوڑ دو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان ہو. اے اللہ کے نیک بندو پریشانیاں تو آئیں گی کیونکہ خود مسلمان ایسے ایسے کام کرنے لگا کہ مسلمانوں نے خود اللہ کے غصے کو خود اللہ کی ناراضگی کو خود پریشانی کو دعوت دے رکھی ہے. مسلمان شراب کا عادی نہیں ہو گیا کہ مسلمان پیاز اور سود کا کاروبار نہیں کرنے لگا کہ مسلمان حرام کام نہیں کرنے لگا. اے اللہ کے نیک بندو کیوں پریشانیاں میرے اور آپ کے اوپر نہ آ جائیں. جب فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق المحارم تکن اعبد الناس. لوگوں کو تم متقی بننا چاہتے ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ حرام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. آج میری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج میں اور آپ پریشان کیوں پھرتے ہیں؟ ارے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں ارے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں ارے میں بڑے بڑے اللہ کے پاس بھی جاتا ہوں ارے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کے نبی دعا کر دیجیے کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤں. کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ سعد اپنے لقموں کو حلال کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اے اللہ کے نیک بندو اے نوجوانوں مجھے بتاتا کیوں نہیں آج کون سی غلطیاں ایسی ہیں جو مسلمان نہیں کر رہا. حالانکہ میں شادی بیاہ کی طرف دیکھوں کہ فضول خرچی مسلمان نہیں کر رہا. اگر اسی طرح سے میں راتوں کی تنہائیاں دیکھوں کہ مسلمان راتوں کی تنہائیوں کے اندر غلط تعلقاتوں کے ساتھ ملوث نہیں ہے. مجھے بتاتا کیوں نہیں اللہ کے نیک بندے کتنے نمبر تیرے موبائل کے اندر غلط مجھے نظر آئیں گے. اے اللہ کے نیک بندے مجھے کہنے دیجیے گا آج شادی بیاہوں کی طرف چلیے گا کس طرح فضول خرچی آج میرے اور آپ کے گھر کے اندر آ گئی. اسی وجہ سے غریب کی بیٹی کی عزت سستی ہو گئی. اسی وجہ سے آج میں نے اور آپ نے غریب کی بیٹیوں کی عزت کو سستا کر دیا ہے. اے اللہ کے نیک بندو پھر میں اور آپ ڈھنڈورا پیٹتے پھر میں اور آپ روتے پھرتے پھر میں اور آپ دعائیں مانگتے. ارے حکومتوں کا ٹائٹ ہو جانا میرے اللہ کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے. اے اللہ کے نیک بندو ہاں مجھے مختصر وقت دیا گیا تھا. دعا کرے اللہ ان چند باتوں پر مجھے عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے دے. آمین وآخر دعواہم الحمدللہ.